السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ایک نیک عورت کی صفات میں اور خوبی میں بیان کی ہیں، ان میں ایک بہت ہی بڑی خوبی جو آپ نے بیان فرمائی کہ اذا نظر الیہا سرتہ، کہ مرد جب اپنی بیوی کی جانب دیکھیں وہ خوش ہو جائے، اس کو دیکھ کر اس کا دل مسرور ہو جائے اور اس کا دل خوش ہو جائے، یعنی یہ ایک ایسی عورت کی خوبی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی نیک اور صالحہ خاتون ہے، نیک خاتون ہے۔ اب دیکھیے ہمارے سماج کے اندر جو معاملہ ہے، آدمی جب اپنے گھر آتا ہے، اپنے گھر لوٹتا ہے، اس کا استقبال کس ڈھنگ میں ہوتا ہے؟ عورت جب اپنا شوہر گھر پہنچ گیا ایسے انداز میں استقبال کرتی ہے کہ اس کا لباس بالکل پراگندہ، برے حال میں، اگر اس کے قریب وہ عورت آ کر بیٹھ جائیں تو جسم سے اور بدن سے ایسی خوشبوئیں آتی ہیں گویا ابھی ابھی گھر کے برتن دھو کر آ رہی ہو اور ابھی ابھی گھر کے بہت سارے کام کاج کر کر آ رہی ہو، اور سر کے بالوں پر نگاہ ڈالی جائیں تو ایسے بال بالکل پراگندہ، پھیلے ہوئے، منتشر، کوئی اس میں اہتمام نہیں، نہ ہی خوشبو کے اہتمام، نہ عطر اور پرفیوم کے استعمال۔ اور پھر اگر زبان کھولے تو زبان بھی بالکل چھری کے مانند چلنے لگے، تیز اور ترار، اور تھوڑی بہت باتیں یا پیشکش شوہر کی جانب سے ہونے لگے تو وہاں پر مزاج کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ کتنی سختی ہے۔ تو ایسی اگر کوئی عورت ہے جس کے اندر ایسی سختیاں ہیں، نہ ظاہری جسم و لبادے کا اہتمام ہے، کوئی زینت نہیں اختیار کرتی ہے، نہ اپنا کوئی ڈیکوریشن کرتی ہے، گھر کا ماحول خراب رکھتی ہے، اور مزاج بھی اس کا اتنا تیز ہے، تو پھر ایسی عورت تو ایسی ہے کہ اس کے ساتھ میں شوہر بھی بڑی مشکل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ کہ کوئی مجبوری ہے تو زندگی بسر کر رہا ہوگا، چاہے بچوں کی وجہ سے یا کوئی اور مصلحت کہ چھوڑ دے گا تو کسی اور کے لیے آفت بن جائے گی۔ تو یہ جو معاملہ ہے، ایک عورت اگر اپنی بھلائی چاہتی ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری یہ ہے، ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اور دین کی نگاہ میں بھی بلکہ سماج کے اندر بھی ایک صالحہ خاتون، ایک نیک خاتون اور اچھی خاتون بنے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے نہایت ہی پاکیزہ بنے۔ دیکھیے، عورت خوبصورت ہو نہ ہو یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ اصل خوبصورتی طبیعت اور مزاج کی خوبصورتی ہے۔ اصل حسن و جمال عورت کی زبان کا جمال ہوتا ہے۔ عورت جب بولتی ہے اور میٹھے بول بولتی ہے تو ہزاروں مرد یوں ہی قتل ہو جاتے ہیں۔ عورت جب بولتی ہے اور میٹھا بولتی ہے تو اس کا شوہر اس پر بالکل فریفتہ ہو جاتا ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس کے لیے قربان کر دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا چہرہ خوبصورت ترین ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوا پتہ چلا کہ اس کی جو طبیعت ہے اور مزاج ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، یہ جو سخت زبان چلنے لگی، تو پھر سوچئے کہ وہ مرد یا وہ شوہر جو چہرہ دیکھ کر خوش ہو گیا تھا 2 سیکنڈ کے لیے، وہ گھر میں جب تک رہے گا اس کی باتوں کو سن کر بالکل ناخوش ہو جائے گا اور بے اطمینان ہو جائے گا۔ عورت کو چاہیے، پیاری بہنوں، پیاری ماؤں اور میری پیاری بہنوں، مسلم عورتوں، اپنے شوہروں کے لیے اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لائیے، اپنی زبان کو میٹھی بنائیے۔ آپ کا چہرہ حسین و جمیل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس رنگ نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنے اخلاق کو بلند کیجیے، طبیعت کے اندر نکھار پیدا کیجیے، ہسمکھ چہرہ رکھیے، خوش مزاجی بنائیے، اور جب بولیں تو شوہر کے لیے ایسے میٹھے الفاظ آپ استعمال کیجیے کہ شوہر آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یاد رکھیے، شادی کے بعد اور نکاح کے بعد کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر شادی والے دن والی جو بیوی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ ہاں، یہ جو شادی والے دن وہ بناؤ سنگار اختیار کی تھی، کب اختیار کرتی ہے؟ جب باہر کسی اور فنکشن میں جانا ہو، گھر میں ہوتی ہے تو پتہ نہیں سبحان اللہ ایسا منظر پیش کرتی ہے کہ انسان والا منظر بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن جیسے ہی فنکشنز کے لیے باہر جائے گی، باہر پروگرام کے لیے جائے گی، جہاں وہاں عورتوں کے وہاں جائیں گی ملنے جلنے کے لیے،
تو سارا بناؤ سنگار اختیار کر لیتی ہے اور خوب اچھا حسن و جمال اختیار کر لیتی ہے۔ وہی ایک مرتبہ ہوتا ہے شادی کے بعد کے مرد کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس وقت پہ، لیکن وہ بھی بنی ہے تو ہمارے لیے نہیں بنی ہے۔ بناؤ سنگار باہر والوں کے لیے کیا ہے، فنکشن میں عورتوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ عیب کی بات ہے۔ عورت اپنے گھر کے اندر بھی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں، بنے سوریں، اپنے چہرے کو صاف رکھیں، اپنے بالوں کو درست رکھیں، اپنے لباس کو پاکیزہ بنائے رکھیں، اچھی خوشبوئیں استعمال کریں، اور اپنے میٹھے بولوں کے ذریعے سے اپنے شوہر کو اپنے قریب ہی رکھیں، حتیٰ کہ یہ نوبت بھی نہ آئے کہ وہ کسی اور عورت کے بارے میں سوچیں، ورنہ عورتیں بس اوقات خود اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہیں یہاں وہاں منہ مارنے کے لیے اور دوسری شادی کے بارے میں فکر مند ہو جانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب معاملہ بڑھتا ہے تو خود واویلا کرتی ہے، افسوس کر کے رہ جاتی ہے۔ لہذا یہ اہم باتیں ہیں کچھ جو ایک اس دیوالی زندگی کے اندر بہت زیادہ معنی خیز ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پر ہماری ماں بہنیں دھیان دیں۔ یہ کچھ اہم رہنمائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی سمجھداری دیں، عورتوں کی بھی سمجھداری دیں، میاں بیویوں کو اور خاندان کے اندر جو شوہر اور بیوی ہے ان کو اچھے تعلقات کے ساتھ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی رہنمائیوں کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔